انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعِلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیان غفلت، جس کا مکتبۃ المدینہ نے رسالہ بھی شائع کیا ہے، اس بیان کے آغاز میں فردوس الاخبار 5ویں جلد کے صفحہ 375 سے ایک حدیث پاک نقل کی گئی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات، اس میں ہم مختلف انبیاء کرام کی زندگی کے اہم واقعات کو یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے۔ آج بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آئیے ہم اس سلسلے میں شامل رہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، ثواب کے حصول کے لیے، علم کے حصول کے لیے، اور جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو رحمتوں کے حصول کی نیت سے انشاءاللہ تعالی ہم سلسلے میں شامل رہیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ سلسلے میں حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون کے دربار میں فرعون کے ساتھ جو آپ کا مکالمہ ہوا، جو گفتگو ہوئی، فرعون نے جس طرح کے اعتراضات کیے، آپ نے جوابات دیے، آپ نے اس کو دلائل دیے، پھر اس نے جادوگروں کا مقابلہ رکھا، آپ نے جادوگروں کے سامنے جب اپنا عصا کا معجزہ دکھایا، وہ اس معجزے کو دیکھ کر اسلام لے آئے، لیکن فرعون اپنے تکبر میں اکڑا رہا اور انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگاتا رہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر اس لعین فرعون نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کی جو ہے وہ دھمکی دی، بڑی شیخی بگارنے لگا، اپنے مملکت کے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب قتل کر دوں گا۔ اب یہ پھر اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ میں ان لوگوں کو اب جو ہے وہ ان کے بچوں کو قتل کر دیں، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا، کیونکہ حقیقت میں فرعون جو تھا اس کی ذات اور اس کا تخت شاہی خطرے سے دوچار تھا۔ وہ صرف مصریوں کا بادشاہ ہی نہیں تھا بلکہ ان کا خدا بھی کہلواتا تھا اپنے آپ کو۔ اس نے سوچا اگر موسیٰ علیہ السلام اپنی تبلیغ میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو لوگ اس کی خدائی کو ماننے سے انکار کر دیں گے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کو قبول کریں گے، نیز اس ظلم و ستم کی پھر اس حاکم قوم کو اجازت نہ ہوگی۔ دراصل دعوت موسوی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے اس کی ذات کو خطرہ لاحق تھا۔ عصائے موسیٰ کی ہیبت سے اس کا تخت کانپ اٹھا تھا۔
وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل پر اپنی قوم کو رضامند کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی ذات اور اس کا اقتدار سلامت رہے، لیکن ایک چالاک اور شاطر سیاستدان کی طرح یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا یہ اقدامات قوم کے مذہب کی سلامتی اور ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی وہ چال یہ چل رہا تھا کہ لوگوں میں تمہاری خاطر یہ کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ اندر میں اس کو اپنا خطرہ تھا۔ چنانچہ جب اس نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو جو ہے وہ قتل کر دوں، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جواب دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومن میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل گھبرائے بغیر فرعون کو یہ جواب دیا کہ تم سرکش اور متکبر ہو، تم میرا بال بھی بکا نہیں کر سکتے، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ المؤمن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بولا فرعون والوں میں سے ایک مرد مسلمان کہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لائے، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر، اور اگر وہ سچے ہیں تو تمہیں پہنچ جائے گا کچھ وہ جس کا تمہیں وعدہ دیتے ہیں، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یعنی یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قبطی قوم کا ایک فرد تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کو اپنے ایمان سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اس نے جب سنا کہ فرعون اپنے حواریوں سے مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو اس نے ان کو اس ارادہ سے باز رکھنے کی تلقین شروع کی۔ پہلے تو انہیں جھڑکا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے در پہ آزار کیوں ہو؟ اس نے کون سی قانون شکنی کی ہے؟ محض اس لیے کہ تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، اور اس نے اپنی عقیدہ کی حقانیت دلائل و معجزات سے ثابت کر دی۔ تمہارا معاشرہ تو بڑا ترقی یافتہ کہلاتا ہے، تم اس کے ذاتی عقیدے میں دخل دیتے ہو، اس کو اس کے حال پر چھوڑو۔ اگر بالفرض وہ غلط کہہ رہا ہے تو خود ہی کافر کردار کو پہنچ جائے گا، ہمیں اپنے ہاتھ اس کے لہو سے سرخ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس نے کہا کہ آج کل ہم بڑی عزت و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، حکومت ہماری ہے، ہمارے اشارہ ابرو پر لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ہمارے فرمان سے سرتابی کرے، دولت سامان عیش و عشرت کی فراوانی ہے، ہم اس حالت کو بدلنا نہیں چاہتے، ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ حالات برقرار رہیں۔ پھر کہنے لگا اگر موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے ہیں تو خدا ان سے خود ہی نپٹ لے گا اگر یہ جھوٹے ہیں، اور اگر وہ سچے ہیں اور ہم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھو خدا کا غضب جوش میں آئے گا اور عیش و عشرت کی یہ بساط الٹ جائے گی۔ اس لیے مصلحت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہ چھیڑیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تو اب یہ جب فرعون کے دربار میں اس ایمان والے شخص نے اس طرح کی بات کی، نصیحت کی، تو پھر یہ کہنے لگا کہ اب جب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا
یہ جو ایمان والے شخص تھے، قبطی شخص، انہوں نے پھر فرعون کے دربار میں کہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، کہا اور وہ ایمان والا بولا، اے میری قوم، مجھے تم پر اگلے گروہوں کے دن کا سا خوف ہے، یعنی جو پہلے جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ان پر جو عذاب آئے، اس طرح کا ڈر ہے کہ حضرت موسیٰ کی تکذیب کرنے اور ان کے در پہ ہونے سے مجھے ڈر ہے کہ تم پر اس طرح کا عذاب نہ آ جائے۔ یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مرد مومن نے جب دیکھا کہ اس کی جو نصیحتیں ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تو اس نے مزید کھل کر گفتگو شروع کی اور گزشتہ زمانوں میں اپنی بدعمالیوں کے باعث تباہ و برباد ہونے والی قوموں کا ذکر شروع کیا اور فرمایا ان تباہ ہونے والی قوموں کے حالات سے عبرت پکڑو اور اس غلط روش کو چھوڑ دو۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ مومن میں یوں ذکر کیا، اس نے کہا مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد، ترجمہ کنز الایمان، جیسا دستور گزرا نوح کی قوم اور عاد اور ثمود اور ان کے بعد اوروں کا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی تکذیب کی، ہر ایک کو عذاب الہی نے ہلاک کیا، بغیر گناہ کے ان پر عذاب نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا، اور بغیر اقامت حجت کے ان کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو یہ اس مرد مومن نے لوگوں کو ڈرایا، پچھلی قوموں کا ذکر کیا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان قوموں کے عبرتناک واقعات کو بیان کر کے ہمارے لیے عبرت رکھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی کی، جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو ٹھکرایا، ان کے احکامات کا مذاق اڑایا، ان کی جو ہے وہ شریعت کا مذاق اڑایا، پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، ان کے واقعات کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اے عقل والو غور کرو، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو ذرا غور تو کرو، عبرت حاصل کرو، یعنی عقل والو غور و فکر کرو، عبرت حاصل کرو۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر قرآن پاک میں اسی لیے کیا کہ لوگ عبرت حاصل کریں، درس حاصل کریں۔ لیکن ہمارے ہاں وہی انداز ہے، نہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، نہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شرم، نہ جب وہ موت کی فکر، نہ قبر کی، نہ آخرت کی، وہی دنیا کی بے باکی اور دنیا کے معاملات اور جو ہے وہ عیاشیوں میں پڑے ہوئے لوگ، اس بات کی قطعاً فکر نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب اس مرد مومن نے انہیں ڈرایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام کی نافرمانی کی تھی، ان کو جھٹلایا تھا، تو وہ قوم نوح کو یاد کرو، قوم عاد کو یاد کرو، قوم ثمود کو یاد کرو۔ یہ فرعون کے دربار میں یہ مرد مومن ان لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے پکار کے دن تم پر ڈر ہے، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے میری قوم میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، یعنی وہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کو یوم التناد یعنی پکار کا دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس روز طرح طرح کی پکاریں مچی ہوں گی، سعادت و شقاوت کی ندائیں کی جائیں گی کہ فلاں سعید ہوا، اب کبھی شقی نہ ہوگا، اور فلاں شقی ہو گیا، اب کبھی سعید نہ ہوگا۔ جس وقت موت ذبح کی جائے گی اس وقت ندا کی جائے گی کہ اہل جنت اب دوام ہے موت نہیں، اور اے اہل دوزخ اب دوام ہے موت نہیں۔ یعنی یوم التناد کا ذکر کیا اس مرد مومن نے، میری قوم میں تم پر اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن پکار مچے گی، یعنی اس دن پکاریں مچ رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مومن کو یہ حوصلہ عطا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے منصوبہ بنانے والوں کو نصیحتیں کر رہا ہے۔ اب مزید اس جو ہے وہ مرد مومن نے ان لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس دن پیٹھ دے کر بھاگو گے اللہ سے
تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ کسی ظالم کے ڈر سے، کسی بھی فتنہ باز کے ڈر سے، کسی بھی شرارتی کے ڈر سے حق کو جھٹلایا نہیں جاتا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں کہ جو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ بہرکیف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مرد مومن نے مزید ان کو سمجھایا اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور بے شک اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے سے شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تم بولے ہرگز اب اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ یوں ہی گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک لانے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے پہلے بھی تم نے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے تو ان کو بھی تم نے جو ہے وہ ان کی باتوں پر بھی شک ہی کرتے رہے، اور یہ انبیاء کرام کی تکذیب کرتے ہو، انہیں جھٹلاتے ہو، کفر کرتے ہو، حضرت یوسف کی نبوت میں شک کرتے رہے ہو، اور بعد والوں کی نبوت کے انکار کے لیے تم نے یہ منصوبہ بنا لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی رسول ہی نہیں بھیجے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مرد مومن نے اپنے کلام کے آخر میں ایک اصول بیان کر دیا کہ جس فرد یا قوم میں یہ 3 عیب پیدا ہو جائیں ان کی ہدایت پانے کی امید نہیں رہتی۔ کوئی معجزہ، کوئی پند و نصیحت انہیں چاہے ضلالت سے نہیں نکال سکتے، وہ اندھیروں سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ نور سے انہیں گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے۔ 3 عیب یہ: حد سے بڑھنے والا، مرتاب یعنی جو شخص شک کی بیماری کا مریض، اور من یجادل یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں بے حد تعویل کرتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے، تضاد ثابت کرتا ہے۔ اب یہ 3 عیب بیان کیے کہ جس قوم میں یہ ہوتے ہیں وہ ہدایت نہیں پایا کرتی۔ حد سے بڑھنے والا، ہٹ درمی سے باز نہیں آتا نا، جو شک کی بیماری کا مریض ہو اس کے سامنے روشن دلائل کے انبار لگا دو، شک کے جراثیم کے ذہن میں سے نکلتے ہی نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرعون نے کیا کہا۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، ترجمہ کنز الایمان۔ اور فرعون بولا ہے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں پہنچ جاؤں راستوں تک۔ اسباب السماوات فاطلع الہ موسیٰ وانی لأظنہ کاذبا وکذالک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب۔ کاہے کے راستے؟ اب اس نے کہا نا، فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے اونچا محل بنا، میں اوپر کے راستوں پہ جانا چاہتا ہوں، اونچے راستوں پہ پہنچ جاؤں۔ کاہے کے راستے؟ آسمانوں کے، تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے، اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا، اور فرعون کا داؤ ہلاک ہونے ہی کو تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، برائے جہل و فریب اپنے وزیر حامان سے اس نے کہا کہ میرے لیے اونچا محل بنا، میں آسمانوں میں جا کر موسیٰ کے رب کو دیکھوں، یعنی موسیٰ میرے سوا اور خدا بتانے میں جھوٹا ہے معاذ اللہ۔ تو اب یہ اس واقعہ میں فرعون کی اور زیادہ جہالت کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بدبخت جو ہے کس طرح کی جاہلانہ حرکتیں کرتا تھا اپنی قوم کو اپنی طرف جو ہے نا وہ راغب رکھنے کے لیے کہ قوم مجھے ہی خدا مانتی رہے۔ لہٰذا اب اس نے فرعون نے پینترا بدلا کہ موسیٰ کی صداقت پر رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، ابھی مینار تعمیر کرتے ہیں، محل تعمیر کرتے ہیں، اونچا محل ہوگا، میں آسمانوں میں دیکھوں گا کہ موسیٰ کے خدا کا سراغ لگا لیں گے، زمین پر تو کہیں ہے نہیں، اگر آسمان پر مل گیا تو ہم بھی مان لیں گے۔
اور اگر آسمان پر بھی اس کا سراغ نہ ملا تو پھر سب کو یقین ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات معاذ اللہ غلط ہے۔ پھر حامان کی طرف متوجہ ہوا، کہا حامان اے وزیر با تدبیر، یہ کام تم کرو، اونچا محل بنا دو، ہمارا آسمان کا راستہ چڑھنے کا جب وہ کوئی راستہ بنا لیں گے آسمان پر چڑھنے کا۔ تو یہ پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ظن بمعنی گمان غالب بھی لیا جا سکتا ہے، بمعنی یقین بھی، یعنی فرعون نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نہیں، یا اس کا مطلب یہ ہو کہ میرا یقین ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو سچے نہیں۔ فرعون کا مکر و فریب اس کی تباہی کا سبب بنا، یعنی اس کی مکاری، عیاری، حیلہ سازی اور دانستہ انکار حق کے باعث اس کے برے اعمال اسے حسین و خوشنما نظر آنے لگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا نا کہ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، یہ فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام بھلا کر دکھایا، وہ اپنی یہ بری حرکتیں، برے کام، یہ ضد، یہ تکبر، یہ طرح طرح کی جو ہے بری حرکات، یہ اس کو اچھا سمجھ رہا تھا، یہ اس کو بھلا لگ رہا تھا، وہ انہی کے پیچھے پڑا رہا، اور جو ہیلہ سازیاں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کی تھیں وہ سب خود اس کی قیاس اور بربادی کا سبب بنی۔ اور وہ ایمان والا بولا ہے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ اب وہ مرد مومن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا ہے وہ کہتا ہے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت کی راہ دکھاؤں، بھلائی کی راہ بتاؤں، یعنی بھلائی اور نجات کا راستہ وہ نہیں جس پر فرعون تمہیں چلانا چاہتا ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں جس پر چل کر تم منزل تک پہنچ سکتے ہو۔ پھر اس مرد مومن نے ان کو پھر واضح و نصیحت کی اس قوم کے لوگوں کو، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی چند روزہ لطف اندوزی کی ہے، اور آخرت ہی ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ جو برے کام کرتا ہے اسے سزا دی جائے گی اسی قدر، اور جو نیک کام کرتا ہے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ ایماندار ہو تو وہ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بے حساب۔ ابھی مزید جو ہے وہ اس مرد مومن نے اپنی قوم کو نصیحت کی، سمجھایا، حق کی طرف بلایا، اور آخر میں بتایا کہ یقیناً حد سے گزرنے والے جہنمی ہیں، پس اے میرے ہم وطنوں ان قریب تم یاد کرو گے جو میں آج تمہیں کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا سارا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب یہ کہ انہوں نے نجات کی طرف بلایا، نصیحتیں کیں، سمجھایا۔ فرعون جو اپنے آپ کو اللہ کہلواتا تھا اس کے روبرو بھرے دربار میں اتنی حق گوئی ایک مرد مومن کو ہی زیبا ہے، لیکن جب سامعین کو اس نے متاثر ہوتے نہ دیکھا تو اس نے صاف کہا کہ آج تو تم میری بات نہیں مان رہے، میری تلخ نوائی تمہیں گراں گزر رہی ہے، ان قریب وہ وقت آئے گا عذاب الہی تم پر نازل ہوگا، اس وقت تم میری باتوں کو یاد کرو گے۔ تو فرعونیوں نے اس مرد حق کیش کو قتل کرنے کی سازشیں کی لیکن وہ سب ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی خود حفاظت فرمائی اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکا۔ الٹا فرعون اور اس کی قوم کہ اب تباہی اور برباد ہونے کا وقت آتا ہے۔ ہوا کیا کہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب قوم فرعون قحط سالی میں مبتلا ہوئے، پھر ان پر طرح طرح کے عذاب آئے، مختلف قسم کے عذاب ان پر آتے رہے، لیکن یہ لوگ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، لیکن پھر جو ہے نا وہ جب ان پر سے عذاب ٹل جاتا پھر نافرمانیاں کرتے، پھر سرکشی کرتے، پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیتے، قوم موسیٰ کو تکلیفیں دیتے۔ اب فرعون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جب لے جانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ اب مصر سے ان کو لے کر چلے جائیں، تو اب جو ہے وہ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے نکلے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ شعراء میں، فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے، وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں، وَإِنَّ لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب چکنے ہیں، فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے انہیں باہر نکالا باغوں اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ کذالک
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے ایسا ہی کیا اور ان کا وارث کر دیا بنی اسرائیل کو۔ فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا، دن نکلے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، موسیٰ والوں نے کہا ہم کو انہوں نے آ لیا۔ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَّ رَبِّي سَيَهْدِينِ، موسیٰ نے فرمایا یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اب راہ دیتا ہے۔ یعنی میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل موجود نہیں تو بہت غصہ میں ہوا۔ اس نے اپنے ہر طرف کارندے دوڑا کر اپنی فوجوں، لشکروں، تمام حامیوں کو جمع کر لیا اور کہنے لگا بنی اسرائیل ہمارے مقابلہ میں چھوٹی سی جماعت ہے، وہ ہمیشہ غیظ و غضب کو بھڑکاتے رہے، میں چاہتا ہوں ان کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو برباد کرنے کے لیے ان کے دلوں میں یہ بات ثابت کر دی کہ سب لوگ بنی اسرائیل کا پیچھا کریں۔ ساری قوم فرعون کی نکل آئی کہ یہ سب کے سب پیچھے آ گئے اور کہا کہ سارے بنی اسرائیلیوں کا اب صفایا کر دو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے ان تمام فرعونیوں کو برباد کرنے کا وعدہ پورا فرما دیا۔ فرعون کو ماننے والے تمام اس کے کہنے پر اپنی نعمتوں، اپنے اعلیٰ قسم کے مکانات، پھلدار درختوں اور باغات اور سامان تعیش، یعنی اپنی عیش و عشرت کے سامان کو چھوڑ کر بظاہر بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے چلے، جو در حقیقت اپنی ہی بربادی کی طرف چل رہے تھے۔ فرعون کے کہنے پر سارے لوگ جمع ہوئے، دریائے کلزم کے کنارے پر ان کے سامنے پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل نے جب دیکھا تو کہنے لگے اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ ان کے دلوں میں پہلے ہی فرعون کا رعب چھایا ہوا تھا اور وہ تعداد میں بھی فرعونیوں سے بہت کم تھے اور کسی قسم کا ان کے پاس کوئی اسلحہ، سامان، ہتھیار بھی نہیں تھے، اس لیے ان پر بہت زیادہ خوف طاری ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، یوں نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ دیتا ہے۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے فرمایا، یعنی وحی فرمائی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، یعنی ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ دریا پر اپنا عصا مار، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو جب ہی دریا پھٹ گیا تو ہر حصہ ہو گیا جیسے بڑا پہاڑ۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور وہاں قریب لائے ہم دوسروں کو۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا، جب عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا، اس نے راستہ چھوڑ دیا، درمیان میں خشک راستہ اور ادھر ادھر پانی کی بلندی اتنی عظیم تھی جیسے بڑے بڑے پہاڑ ہو۔ بنی اسرائیل چونکہ 12 قبائل تھے، ایک ہی راستہ میں ایک دوسرے کے ساتھ چلنا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اس لیے ہر قبیلے کے لیے علیحدہ راستہ بنایا گیا، یعنی دریا میں 12 راستے بنائے گئے، ہر راستہ کے دائیں بائیں پانی کی عظیم پہاڑیوں جیسی بلندیاں۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے دوسرے بھائی زندہ ہیں یا پانی کی طغیانی میں غرق ہو چکے، تو درمیان سے روشن دانوں کی طرح پانی کو ہٹا دیا گیا، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریا عبور کر گئے۔ فرعون اور اس کے لشکر نے بھی دریا میں راستہ دیکھ کر اپنے گھوڑے دوڑائے، لیکن وہ بنی اسرائیل کو نہ پا سکے۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرعونی اور بنی اسرائیل کے درمیان جبرائیل امین علیہ السلام تھے، بنی اسرائیل کے پچھلے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ جلدی چلو اگلے لوگوں سے مل جاؤ، اور فرعونیوں کے دلوں میں یہ بات ڈال رہے تھے کہ آہستہ چلو، پچھلے لوگوں کو ساتھ ملنے دو۔ بنی اسرائیل جب دریا عبور کر گئے اور فرعونی ابھی درمیان میں جا پہنچے تو پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کی قوم کے تمام لوگ غرق کر دیے گئے، اور ایک روایت کے مطابق یہ 6 لاکھ کی تعداد تھے، اور بنی اسرائیل فرعون اور اس کی قوم کو
ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرعون کے غرق ہونے کے منظر کو سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ یوں بیان کیا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ہم بنی اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے نے آ لیا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ وہ شخص جو کبھی انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا بڑا رب ہوں کا دعویٰ کرتا تھا، آج جب رب کائنات جل جلالہ کی گرفت میں آتا ہے، دریا کی طغیانی میں شدید موجوں کے تھپیڑوں میں آتے ہی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ ایمان لاتا ہے اور کہتا ہے ہاں من تو میں ایمان لایا۔ دوسری مرتبہ کہا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا، پھر کہتا ہے کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تیسری مرتبہ کہا وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہوں۔ یہ میٹھے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس کا یہ کہنا جب آخری لمحات میں یہ آوازیں دے رہا ہے، میں جب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو ان کے ایمان نے انہیں کام نہ دیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بالکل ان کے اوپر آ گیا، دریا میں غرق ہو رہے، اب ڈوبتے ڈوبتے کہہ رہے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون آوازیں دے رہا میں ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں ایمان لایا حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب تو ایمان لاتا ہے، پہلے نافرمانیاں کرتا رہا، فساد پھیلاتا رہا، یعنی پہلے تمہیں ایمان لانے کا کتنا وقت دیا، کئی مرتبہ آزمائشوں میں مبتلا کر کے ایمان لانے کی طرف سوچنے کے مواقع فراہم کیے، کبھی خون کا عذاب آیا پھر ہٹایا، مینڈک کا عذاب آیا پھر ہٹایا، ٹڈی کا عذاب آیا پھر ہٹایا، طرح طرح کے ان پر عذاب، پانی کا عذاب آیا ان پر ہٹایا، یعنی طرح طرح کے عذاب آئے، موقع دیا توبہ کرنے کا، سدھرنے کا، سنبھلنے کا، ماننے کا، لیکن اس کے باوجود نہیں مانے۔ اب دریا کی موجوں میں جب وہ جسم کو جب وہ ڈبو کر پھر باہر پھینک کر لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا گیا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ تو یہ اس وقت فرعون کا یہ کہنا جب وہ اس کا ایمان قابل قبول نہ ہوا، جب یہ ڈوب رہا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ جو ہم تمہیں نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لیے، بعد والوں کے لیے۔ یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو موقع دیا کئی بار سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا، لیکن اس بد نصیب نے ان موقعوں کو ضائع کیا، اللہ کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو تکلیفیں دیتا رہا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دریا میں اس کی قوم سمیت غرق کیا، اور پھر دریا کی لہروں نے، موجوں نے اس کی لاش کو باہر ڈال دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ خدائی کا دعوے دار غرق ہو کر مردہ حالت میں پڑا ہے۔ خدائے حقیقی تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، هو الحی القیوم، ہمارا رب جو حی القیوم ہے، ہمارا رب کائنات جل جلالہ، نہ جسے نیند آئے نہ جسے موت آئے، ہمارا رب کائنات ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے قائم اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو یہ فرعون اور اس کی قوم کا غرق کیا جانا لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا گیا، فرعون کی لاش کو دنیا کے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کا انجام یہ ہے، دنیا سے جس نے دل لگایا، رب کی نافرمانیاں کی،
اسے عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ حامان کا کیا بنا؟ یہ فرعون کا وزیر تھا۔ اس بدبخت نے فرعون کو بھی حق کی طرف آنے سے روکے رکھا، غلط مشورے دیتا رہا، اس کو یہ بھی غرق کیا گیا، برباد کیا گیا۔ فرعون اس کی جو ہے وہ خدائی کے دعوے کو اس طرح جو ہے وہ ملیا میٹ کیا گیا کہ اس کی لاش کو باہر ڈال دیا دریا کی موجوں نے، اور لوگوں کے سامنے اس کی لاش جو ہے اور آج تک عبرت کا نشان بنا دی گئی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، جبکہ لوگ غافل ہیں۔ لوگ موقع ملنے کے باوجود سمجھتے ہیں کہ میری یہ چالاکی ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے موقع دیتا ہے، سنبھلنے کے موقع دیتا ہے، سدھرنے کے موقع دیتا ہے، توبہ کرنے کے موقع دیتا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے میری چالاکی ہے، میں بڑا ذہین ہوں، میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا، میں نے جو کیا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ میں ہیرا پھیریاں کر کے بندہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا جینیس ہو گیا ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، بڑا ذہین ہوں، آئی ایم ویری جینیس، بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتے۔ گناہوں کے باوجود پکڑ سے بچے ہوئے یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تجھے مہلت ہے بندے، مہلت۔ جب بندہ موت کا وقت آتا ہے، سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت بندہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت مہلت کیوں نہ دی، فاصدق میں صدقے دیتا، واکن من الصالحین میں نیکوں میں سے ہو جاتا۔ اس وقت پچھتاتا ہے بندہ کہ مجھے مہلت مل جاتی، مجھے تھوڑی مدت مہلت مل جاتی۔ تو یہ نفس کی پیروی، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے سے ہمارے لیے زبردست درس ہے کہ ہم اپنے رب تعالیٰ جل جلالہ کی یاد کی طرف دوڑیں، اپنے مولا عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ فرعون کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوتا تھا، اتنی نعمتوں میں تھا، اتنا مال عطا کیا، اتنی سلطنت عطا کی، اتنا مال عطا کیا، لیکن وہ بدبخت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے اسی رب کائنات جل جلالہ کی نافرمانیوں پر اتر آیا، اپنے آپ کو رب کہلوانے لگا۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانا اور عیاشیوں میں پڑ جانا، اور پھر اس بدبخت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے کتنی ماؤں کے حمل ضائع کیے، کتنے بچوں کو قتل کروایا، 70,000 بچوں کو ذبح کروا دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، انہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسی کے گھر میں پرورش پائی۔ وہ بدبخت جو لوگوں کے بچوں کو ذبح کرواتا رہا کہ حضرت موسیٰ پیدا نہ ہونے پائیں، کیونکہ اس کے نجومیوں وغیرہ نے، درباریوں نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تیری حکومت ختم کرے گا ایک بچہ، تو اس بدبخت نے کتنے بچوں کو ذبح کروایا۔ اسی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش فرمائی۔ حضرت موسیٰ وہیں جب وہ پلے بڑھے، اور پھر ایک دن آیا کہ فرعون اور اس کی قوم جو ہے وہ ہلاک کی گئی۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی حکمتیں، اس کی قدرت کاملہ۔ ہم اپنے مولا کی بارگاہ میں رجوع لائیں، شکر گزار بندے بنیں، اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر نیاز خم رکھا کریں، اس مولا عز و جل کی نافرمانیاں نہ کریں، اس کی عطا کردہ مہلتوں کو اپنی قابلیت و ذہانت نہ سمجھ بیٹھیں۔ ہم نے گناہ کیے، بندے یاد کریں، لیکن اس مولا نے ہمیں مہلت دی۔ کتنے لوگ مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، ان آنکھوں سے کتنی بار رب کی نافرمانی کی کام کی ہے، کتنے غلط چیزیں دیکھیں، کتنی غلط چیزیں دیکھیں، لیکن اس مولا نے ہماری آنکھوں کو ضائع نہیں کیا۔ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اس زبان کو کتنی بار غلط استعمال کیا، اس مالک نے ہماری زبان بند نہیں کر دی، اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے کانوں نے کتنی غیبتیں، گناہ کی چیزیں سنی، لیکن اس مولا نے ہمارے کانوں کی سماعت کو ضائع نہیں کیا، یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ان ہاتھوں سے کتنی بار رب کی نافرمانی کے کام کیے، لیکن اس مالک نے ہمارے ہاتھ سلامت رکھے، یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ان پیروں کے ساتھ کتنی بار رب کی نافرمانی کے کاموں کے لیے چل کر گئے، اس مالک نے ہمارے پیر سلامت رکھے، یہ اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے؟ ہمیں موقع دیے، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا کیا، ہمیں موقع دیے، نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں ہوا، ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہماری یہ سانسیں بند نہیں ہوئی۔ اپنے جسم کے اندر نظام پر غور کرے انسان،
یہ دل کا، شریانوں کا، جگر کا، دماغ کا، یہ پورا سٹامک سسٹم، یہ پورا نظام انہضام، یہ پورا نظام تنفس، یہ تمام تر جو ہے وہ چیزیں، ان پر بندہ غور تو کرے. کتنی نعمتوں اس مالک نے نوازا. ہم نے اتنی نافرمانیاں کی، لیکن اس مالک نے اس کے باوجود ان نعمتوں کو ہم سے چھین نہیں لیا. اس کی رحمت نہیں تو کیا ہے. توبہ کے موقع دیتا ہے، مہلتیں ملتی ہیں، توبہ کے بار بار مواقع مل رہے ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. یہاں اجتماعی توبہ کا موقع ملے گا، اچھی نسبت ملے گی. مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا. مدنی ماحول کی برکت سے سنتوں پر چلنے کا ذہن بنے گا. مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کا ذہن بنے گا. ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات میں ہم نے بلعام بن باورا کی ہلاکت کو بھی سنا، ہم نے فرعون کی ہلاکت کو سنا. یہ لوگ ہلاک ہو گئے. بلعام بن باورا مستجاب الدعوات ولی تھا، زمین پر بیٹھا لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مخالفت کے باعث ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. کتے کی طرح زبان اس کی لٹک گئی. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے رہیں اور مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستگی اس صورت میں بھی ہے کہ آپ مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکیوں پر استقامت بھی ملے گی، گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے اور ہماری زندگی بھر کی غلطیوں کو رب کریم معاف فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے جو ہے وہ اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا. اس غضب و عذاب سے پہلے ہمیں عافیت عطا فرما. اسی دعا کے ساتھ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ ہم سب اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.